السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور سچ، اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج 28 مئی ہے، یوم تکبیر، اور آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے جب پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا، اور پاکستان دنیا میں 7ویں ایٹمی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ خطے کا ایک توازن برقرار ہوا، اور جو ہمارے دشمن ملک بھارت کی بلیک میلنگ تھی اس کا ایک سلسلہ رکا، اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر اس حد تک ہو گیا کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکتے ہیں۔ اور اب اس معاملے کو کئی سال گزر گئے، نہیں تو یقیناً جو ناکام عزائم بھارت کے اور ہمارے دشمن کے تھے، بہت ضروری تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بنتا، اور نہ بنے بغیر جب ہمارے پڑوسی ملک اور دشمن ملک جو ہے وہ اس کے پاس ایٹمی طاقت تھی تو یقیناً وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہمیں کچلنے کے لیے۔ لیکن جب ہم نے اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا لیا تو اس کے بعد ہمارے طرف اس طرح سے چیزیں کرنا یا ہماری طرف اس طرح سے آنکھیں دکھانا بھارت کے لیے اب ممکن نہیں ہے، اور پاکستان الحمدللہ قائم و دائم ہے، اور تا قیامت امید کرتے ہیں کسی طرح قائم و دائم رہے۔ میں چاہوں گا آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم ضرور 28 مئی کے حوالے سے، یوم تکبیر کے حوالے سے کچھ بات ضرور کریں آغاز میں، لیکن جو ہماری روزمرہ کا سیاسی منظرنامہ ہے اور اس میں جو تیزی سے ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں ہم یقیناً ان پر بھی بات کریں گے۔ رات گئے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کچھ الزامات عائد کیے، اور ان کے پریس کانفرنس کے جواب میں ان پر کچھ الزامات عائد کیے گئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایجنسیوں نے کچھ ایسی آڈیو لیکس، ایسی آڈیوز جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کی ہیں، مانیٹر کی ہیں، جن میں منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور بڑی خطرناک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وہ زیر حراست کسی خاتون کے ریپ کی بھی بات ہے، اور اس کے بعد اس معاملے کو پوری دنیا میں اچھالنے کی بات ہے کہ ایسا کوئی الزام لگایا جائے گا، یا کوئی خاتون جو رہا ہو کے آئے گی جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں ان میں سے کوئی اس طرح کا الزام کسی پریس کانفرنس کے ذریعے لگائے گی۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب کو آدھی رات کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، کیونکہ شاید ایسا کچھ ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ بات منظر عام پر آئے اور انگلیاں اٹھیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ پریس کانفرنس پہلے سے خود ہی کر دی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے تو کہا جائے کہ پہلے ہی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی پلاننگ کر رہی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو بہت سارے حقائق ہیں، یقیناً اس سیاست میں دونوں طرف سے، چاہے وہ اس وقت پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہو، اب کوئی فیئر پلے رہ نہیں گیا ہوا ہے پالیٹکس میں۔ تو اگر یہ الزام رانا ثناء اللہ صاحب کا پی ٹی آئی پر ہے تو اس میں بھی وزن دکھائی دیتا ہے، اور اگر یہ الزام پی ٹی آئی کا رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا ہو چکا ہے پریس کانفرنس کریں، تو اس میں بھی وزن دکھائی دیتا ہے، بیکاز دیر از نو فیئر پلے۔ ہم بلو دا بیلٹ ہٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کم و بیش یہی سب کچھ ایک دوسرے کے حوالے سے کر رہی ہیں، تو کوئی شائستگی اور تہذیب کا دامن تو بالکل نہیں رہ گیا ہوا۔ جو ممکن ہو پائے اپنی بہتری کے لیے وہ ہر سیاسی جماعت کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پلانز 9 مئی کی شکل میں جس طرح سے سامنے آئے تو کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، کچھ بعید نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہو۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ شک دونوں پر ہی کر سکتے ہیں، دونوں پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان میں وزن دکھائی دیتا ہے، بٹ اٹس انفارچونیٹ کہ ایک یہ مقام آ چکا ہے پاکستان کی سیاست میں، چاہے وہ جو بھی لے کر آیا ہے۔ وہ میرے جو گیسٹ پارٹیسپینٹس ہیں وہ بہتر انالائز اس سارے معاملے کو کریں گے، میں اپنی رائے اپنے تک رکھتا ہوں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کراتا چلوں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد رضا قصوری صاحب، سینئر قانون دان ہیں، سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ قصوری صاحب، ٹو بگن ود، یوم تکبیر کے حوالے سے میں چاہوں گا چند الفاظ آپ تینوں مہمانوں سے لے لوں، پھر ہم آتے ہیں اپنی جو ریگولر ڈسکشن ہے اس کی طرف۔ اپنا ارسلان، ڈاکٹر قدیر خان جو تھے مرحوم، وہ ان کے بڑے احسانات ہیں پاکستان کے اوپر، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ریاست نے ان کے ساتھ فیئر ڈیل نہیں کیا۔ بہت عرصہ تک وہ اپنا رہے، قید و بند کی صورتیں انہوں نے برداشت کی۔ تو میرے بڑے قریبی نیبر تھے، آئی مائی سیلف اینڈ لیٹ قدیر خان صاحب، ہم ایک ہی سیکٹر میں رہتے ہیں، اور قدیر خان صاحب سے میری دوستی بھی بہت تھی، اور میں شاید چند ایک ان لوگوں میں سے تھا جس کو قدیر خان صاحب نے اپنا پرائیویٹ نمبر دیا ہوا تھا، اینڈ آئی یوز ٹو گیو ہیم اے کال
اور تو وہ سیکورٹی والوں کو بتاتے تھے کہ بھائی قصوری صاحب آ رہے ہیں. تو آئی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف ڈسکشن pertaining to the country's situation. پھر میں نے ان کو قصور میں بلایا اور وہاں قصور میں ان کو دیکھنے کے لیے ہزارہ لوگ میری حویلی کے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو he was an asset of this country. اگر 71 میں ہمارے پاس اپنا ایٹمی بم کا نقصہ ہوتا تو میں بڑا واشگاف الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی ہمت نہ پڑتی کہ وہ پاکستان کو 2 حصوں میں یکلخت کر دیتا. لیکن کیونکہ وی ور آن دی ڈیفینس سائڈ ویکر تو اس نے ہندوستان نے اس کا ایڈوانٹیج لیا. آف کورس جو پرابلم تھی وہ ہماری خود کریٹڈ تھی کیونکہ وی ٹریٹڈ بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ایز اے اپنے ملک کا ایک غلام حصہ اسی ایز اے کالونی ہم نے ان کو ٹریٹ کیا اینڈ وی ٹریٹڈ them very badly and the Bengalis are very politically very agile and very sensitive, so they reacted. اور اس ریئیکشن کا جو بیسیکلی اٹ واز آور انٹرنل تھریٹ پرسیپشن بٹ ہمارے انٹرنل تھریٹ پرسیپشن کا ایڈوانٹیج لیا ہمارے بیلیجرنٹ نیبر انڈیا نے. وہ واکڈ انٹو ایسٹ پاکستان اینڈ ایسٹ پاکستان واز ٹرنکیٹڈ آن 16th of December 1971. تو میرے سامنے سارا کچھ ہوا ہے. رائٹ سر, لیکن یہ کرکس ہے میرے خیال سے جو آپ نے بات کہہ دی کہ ہم اگر 71 میں ہی ایٹمی طاقت ہوتے تو 2 حصے نہ ہوتے ملک کے, بٹ سونر اور لیٹر ہم نے جب یہ حاصل کر لیا اور اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا لیا ہے تو یقیناً یہی ہماری سالمیت کا ضامن ہے. اب سلمان عابد صاحب, 28 مئی یوم تکبیر آج کا دن ہے, یہ تو پوری قوم کا دن ہے, کسی ایک شخص کی کامیابی یا محنت یہ نہیں ہے یا کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. پھر یہ کیوں ہے کہ اس کو نون لیگ نہیں منانا ہے یا آج جلسہ نون لیگ ہی نے کرنا ہے اور باقیوں نے اس پر اپنی لب کشائی بھی نہیں کرنی, بالکل ہی چپ رہنا ہے؟ دیکھیں, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو پہنچنے کے لیے کئی دہائیاں لگی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو جائے, پھر جنرل ضیاء پہ آ جائے, پھر نواز شریف پہ آ جائے, اور باقی جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر آ جائے, ہمارے سائنٹسٹوں پہ آ جائیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت باقی لوگوں پر, تو سب نے کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ہم آج ایک ایٹمی قوت کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے, انفارچونیٹلی ہم پولیٹیکل سکورنگ میں بہت جاتے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے اندر یہ رواج بڑا پہلے سے موجود ہے کہ ہم بہت سے ایونٹس کو اسی طریقے سے کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ضیاء الحق کے ماشاء اللہ پہ تو پیپلز پارٹی بہت زیادہ تنقید کرتی ہے, لیکن جنرل مشرف کا جو فوجی تھا عمل, اس کے اوپر ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ نظر نہیں آتا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک اور ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے, جنرل مشرف کے بارے میں ان کی ایک اور پالیسی ہے. تو یہ کانٹرڈکشن تو رہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور اس ایٹمی طاقت کو بنانے میں خاص طور پہ ہمارے سائنٹسٹوں نے, ہماری سویلین لیڈرشپ نے, ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے. سیلیبریٹ کرنا چاہیے بطور قوم, ہم سب کو کرنا چاہیے, نہ صرف سیاسی جماعتوں کو, کیا ہر طبقے کو کرنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ایٹمی قوت کے طور پہ منوایا ہے. رائٹ سر, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سب کو کرنا چاہیے. لغاری صاحب, آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ کیوں ایک ہی جماعت, گو کہ ان کا دور تھا, پریشر لیا, ساری باتیں ہیں, لیکن باقی اس طرح سے بات ہی نہیں کرتے نظر آتے. آج تو سبھی جماعتوں کو جلسے کر رہا ہونا چاہیے, سبھی جماعتوں کو بڑھ چڑھ کر بات کر رہی ہونی چاہیے, لیکن ایک ہی جماعت اس کا کریڈٹ لیتی ہے, جبکہ جس طرح ابھی سلمان عابد صاحب نے کہا یہ کسی ایک کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا مور اور لیس کریڈٹ ہے. جی, سلمان عابد صاحب بہت بریلینٹ ہیں اور جو بات کے بہت جچت انداز میں کی ہے. میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں. آپ جن کو ٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جن سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, اور جس سائنسدان کو آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, اس کو پکڑ کر اس کے
मुंह में एक ज़ुबान डालकर आपने मीडिया चैनलों के सामने उसे पेश किया और वो कन्फेशन कर रहा है कि मैंने फलां चीज़ें मुल्क के बाहर बेची हैं, और हमने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, हम कर क्या रहे हैं। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ट्रिब्यूट तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जो किया गया उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमने उन्हें एक मुजरिम के तौर पर टीवी पर लाकर बिठाया था और हमने उन्हें एक मुजरिम के तौर पर पेश किया था, हमने उनसे एक फोर्स करके कन्फेशन करवाया था, जिस कन्फेशन का उसके बाद कोई सुराग ना मिला, कोई पता ना चला कि कहाँ जो उसके इल्ज़ामात थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उस पर खामोशी साध ली, पाकिस्तान की जो भी हिरारकी थी उसने भी खामोशी साध ली। तो आपको ये बात ज़रूर ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि एक एहसान जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था कि उन्होंने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी, हमने उसको तख्ता दार पर चढ़ा दिया, और एक एहसान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किया था और हमने उनसे कन्फेशन करवाया कि जाओ ये बताओ कि मैं मार्केट में सेंट्रीफ्यूजेस को बाहर भेजने का धंधा करता हूँ। ये हमने किया था, ये हमारे चैनलों पर चला था, आप रिकॉर्ड में भी देखें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों को सोचना है, असर नौ रिव्यू करना है कि हम अपने अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं और अपने अपने मसनद इक़्तिदार के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप इसका क्रेडिट ज़ियाउल हक को भी देते हैं और मुशर्रफ को भी देते हैं और भुट्टो को भी देते हैं और साथ में जो है डॉक्टर कदीर को भी देते हैं, तो फिर आपको लोगों को अलग अलग करना पड़ेगा, ये ज़रूर करना पड़ेगा। भुट्टो साहब ने इस पूरी चीज़ को उनके सामने जाहिर नहीं किया। जब वो एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का सौदा कर चुके थे तो उन्हें मालूम था कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हम दुनिया को जो है एक दूसरा रास्ता दिखाने के लिए काम करें। अब तो खुल चुका है ना, एक एक चीज़ खुल चुकी है। जी जी। तब तक भी उन्होंने फांसी के तख्ते पर जाते हुए भी इन्हें ये नहीं बताया कि हम असल काम क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। वो नतीजा वो था जो आपने जो 28 मई को आकर किया था। ये चीज़ें उन्होंने नहीं तैयार की थी। तो यही चीज़ें जो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से आप कहलवाना चाहते थे, उनने जो भी चीज़ें कहीं, लेकिन असल बात फिर भी वो नहीं की कि आपने ये सलाहियत कैसे हासिल की, किस तरह से हासिल की। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर आपका दिल बहुत खुश होता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपका दिल कुढ़ता भी है, अफसोस भी करता है और निदामत भी महसूस करता है। बिल्कुल सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। महमूद रज़ा कसूरी साहब रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब ने की और वो बता रहे हैं कि ऑडियो कॉल से हमें पता लग रहा है कि इस तरह की मनसूबाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। वो मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, एक अहम मनसब पर फायज़ हैं। दूसरी जानिब कहा जाता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, दाल में कुछ काला है, कुछ ऐसा हो चुका है, इसलिए ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस पे बंदा यकीन करे, किस पे ना करे, आपकी क्या राय होगी? इतनी आपने मतलब आपका माशाल्लाह तजर्बा है, इतनी आपने सियासी चीज़ें देखी हैं, क्या समझते हैं आप यहाँ पर, कहाँ वज़न आपको नज़र आ रहा है? देखिए अरसलान, इसमें डिफरेंट किस्म की जो है कैलकुलेशन एंड स्टोरीज दे आर राजुल वक्त है। एक स्टोरी ये भी है कि ये जो अटैक हुआ इसमें उसको कहते हैं अंग्रेजी में एजेंट प्रोवोकेटर, कि आप अपने ही बंदे डाल देते हैं एक सिनेरियो, एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इंटेलिजेंस वाले। देखें बात यह है कि अगर कोई 200-250 बंदा, जो इससे ज़्यादा नहीं था टीवी जो मैं देखा, वो अगर माल रोड से चलता है अपना कोर कमांडर के घर पर, तो कोर कमांडर का घर वहाँ से कुछ 5-6 मील पर है, और जैसे ही आप अपना मियाँ मीर का ब्रिज क्रॉस करते हैं, तो ओवरहेड ब्रिज, तो पहला जो है वहाँ बड़ी चेकिंग होती है, आर्मी की पूरी पोस्ट लगी होती है जो चेक करती है। तो चीज़ ये कि वेयर वाज द पुलिस, उसी इतना आपके पास टाइम फैक्टर था अवेलेबल,
वेयर वाज द पुलिस? पुलिस ने उनको क्यों नहीं रोका? तो कुछ कहने वाले जो नकाद हैं वो ये भी कहते हैं कि ये सारा प्लान्ड एफर्ट था बाय द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये ज़्यादातर हुआ है पंजाब में और फ्रंटियर में। सिंध में, कराची में थोड़ा सा हुआ है, एंड बलूचिस्तान में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो चीज़ ये है कि कसूरी ये साहब, प्लान की फोकस तो चले हुआ। समझ में आती है, लेकिन पीटीआई के बंदे भी उन्होंने लाए थे जो कि आइडेंटिफाई हुए, जिनके चेहरे शक्लें गिरफ्तार हुए, पता लगा उनका ताल्लुक पीटीआई से था। किसी की खान साहब के साथ देखें तस्वीर है, देखें, बात किसी की जमान बात पार ये की है कि तस्वीर हैं, मैंने उनको तो भी बड़े इंटरिम गवर्नमेंट लेके आई थी। मैंने तो बड़े जलसे जुलूस किए हुए हैं उसी। अगर आप लाहौर की सड़कों से पूछें तो पता है आपको कितने किस्से कहानियां मेरे जलसों की आपको बताएं उसी। और आज भी पुराने पुलिस ऑफिसर कहें तो आपको बताएंगे कि जिस जुलूस को मैं लीड कर रहा होता था, वो कहते हैं हमारी पैंट गीली हो जाती थी, बिकॉज यू नेवर बिलीव्ड इन गोइंग बैक। जुलूस की जो होती है पूरी की पूरी, उसकी जो मोटिवेशन होती है, जो बंदा लीड कर रहा है उसमें होती है। वो भाग गया, जुलूस भाग गया, वो खड़ा हो गया, जुलूस खड़ा हो गया। चीज ये है कि ये जो एजेंट प्रोवोकेचर करते हैं, मसलन वो अपने बंदे डालते हैं कि ईंटें मारो उसी। जो ईंटें मारते हैं उसको देखा देखी आपके अपने बंदे भी ईंटें मारने शुरू कर देते हैं। तो जब आप वो एजेंट प्रोवोकेचर का मतलब ये होता है कि दे क्रिएट ए कॉज, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन करने के लिए आपको एक कॉज दरकार होता है, और कॉज क्रिएट करने के लिए किसी को इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं अपने बंदे भेज देती हैं। उनको कहते हैं अंग्रेजी में एजेंट प्रोवोकेचर, कि वो करते हैं, मतलब वो फायर कर देंगे तो फिर मॉब में आपके बंदे हैं वो भी फायर कर देंगे, वो आग लगा देंगे तो आपके बंदे जो मॉब में वो भी आग लगा देंगे। सो ये नकात जो हैं, जो मतलब और खासतौर पर पीटीआई वाले जो हैं, उनका ये मौक़िफ़ है। आपका अब क्या I do मौक़िफ़ है not know कसूरी साहब? आपका क्या जी? आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं तो देखें जी कि मैं तो समझता हूँ कि जो 9 मई का जो है वो पाकिस्तान की सियासत का स्याह तरीन दिन है, और वो जो 75 साल में आपका दुश्मन अचीव नहीं कर पाया, वो आपके अंदर से ही आपके साथियों ने ही उसको अचीव कर दिया। आपको पता है कि 65 की वॉर में उन्होंने कहा था उनके मिलिट्री कमांडर में कि वी विल हैव ए विक्ट्री टोस्ट, हम शराब पिएंगे विक्ट्री की, जिमखाना क्लब लाहौर में। तो वो अपना BRB कनाल नहीं क्रॉस कर पाए, क्योंकि हमारे शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके लाहौर शहर को प्रोटेक्ट किया। तो चीज़ ये है कि वो जो 65 के वॉर में जिमखाना क्लब नहीं आ सके, तो वो काम जो हमारे लोगों ने एजेंट प्रोवोकेचर ने किया, किसी ने किया, दैट इज वेरी सैड चैप्टर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। ठीक है सर। जी, और जो जिन्होंने किया है उनको करार वाकई सजाएं देनी चाहिए, और ऐसी इबरतनाक सजाएं हों कि आइंदा अभी किसी की जरूरत ना पड़े, ना एजेंट प्रोवोकेचर की, ना किसी और की, कि वो इस किस्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। राइट सर, पॉइंट टेकन। मैं सलमान आबिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है इस पर रोशनी डाल दें, पीटीआई का मौक़िफ़ है उस पर रोशनी डाल दें। सेकेंडली सर, कल आप उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या बॉडी लैंग्वेज है खान साहब की, और क्या वो बयान कर रहे थे, और क्या कोई सरप्राइज़ की बात जो बहुत चल रही है, किसी सरप्राइज़ का तस्करा कल किया था खान साहब ने या नहीं किया था सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह की रात 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद से बहुत से शकूक व शुबहात को जन्म देती है कि इतनी रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों कर महसूस नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ थानों के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ हवालों से ज़्यादतियों के वाक़यात भी होते रहे, ये कोई नई कहानी तो नहीं है, एक बात। तीसरी बात यह है कि जो ऑडियोज़ आई हैं जिनके ज़रिए उनके बकौल हमने चीज़ों को ट्रेस किया है, सवाल यह है कि जो मुल्ज़िमान हैं वो या तो पुलिस कस्टडी में है या वो हवालात के अंदर है, जेल के अंदर है, सॉरी। अब यहाँ पर पीटीआई की रसाई कैसे हो सकती है? यहाँ तो जेल का अमला होगा या थानों के अंदर पुलिस का अमला होगा, तो इन लोगों तक कैसे पहुँच के पीटीआई के लोग वो वाक़या कर सकते हैं जो वाक़या राना सनाउल्लाह साहब बयान कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, जैसे आपने ख़ुद कहा, पॉलिटिक्स इस हद तक नीचे चली गई है कि सिंध एक वफाकी वज़ीर जो है वो इमरान खान के पेशाब के टेस्ट से और ब्लड टेस्ट से उनके दिमाग का इलाज बता रहा है, और बता रहा है कि उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है।
اور شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں تین ڈاکٹروں نے مختلف ڈاکٹروں نے اس رپورٹ کو اتنا مضحکہ خیز قرار دیا ہے، یعنی جس کی مثال نہیں ملتی ہمارے ہاں وزیر صحت جیسے ایک پوسٹ کے اوپر بیٹھ کے شخص اس طرح کی وہ تو سلمان عابد صاحب انہوں نے یہ رپورٹ اور اس کی پریس کانفرنس سے اپنا ہی مذاق اڑوایا، اس میں تو کوئی خیر کیا میں تو پھر میرا مطلب ہے نا، ذرا اندازہ لگائیے نا، اگر مذاق اڑایا ہے تو کیا پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا کرنے کے لیے، چاہے وہ اس میں حکومت ہے اور چاہے اس میں اپوزیشن ہے، اور ذاتیات کی سیاست میں اس قدر انوالو ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کسی کی کوئی رسپیکٹ باقی نہیں بچی۔ اور یہی میں بار بار کہتا ہوں کہ جو سیاسی اخلاقیات ہے اس کا جنازہ جو نکلا ہے اس سے ہمارا سیاسی مقدمہ بھی اور جمہوری مقدمہ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ ایک بات آپ نے کل عمران خان کی بات پوچھی ہے، دیکھیے کوئی شک نہیں ہے، جیسے بھی قصوری صاحب نے بھی کہا اور یقینی طور پہ لغاری صاحب بھی کہیں گے، 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی گئی ہے۔ 9 مئی کے واقعے سے پہلے پی ٹی آئی کی ایک اور جیسچر تھا، اور 9 مئی کے بعد اب ان کو ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ آنا پڑا ہے، اور پھر جس طریقے سے پارٹی کے اندر لوگ نکلے ہیں، دباؤ ڈال کر ان کو نکالا گیا ہے یا خود سے گئے ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا سارا کچھ، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی اس واقعات کو ڈیفینس کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے، اس نے پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ اور میں نے عمران خان کی باڈی لینگویج میں دیکھا ہے ایک فکر مندی، اور وہ فکر مندی نہ صرف 9 مئی کے واقعات اور اس کے ساتھ اس کی نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال ہے، بلکہ وفاقی حکومت کے بعض اقدامات جیسے اب انہوں نے ان کو ایک گھر کے اندر ایک عملاً نظر بند کر کے رکھ دیا ہے، اور کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اب ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کر نظر بند کر دیا جائے گا، اور کسی قسم کی ملاقات بھی ان کی کسی سے نہیں ہو۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے جو پی ٹی آئی کو فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ سلمان عابد صاحب سرپرائز کا ذکر تھا کل یا نہیں تھا سر؟ یہ بتائیں، میں پھر آگے بڑھوں گا سر۔ کل سرپرائز کس کا؟ خان صاحب نے کوئی ایسی نہیں، عمران خان نے سرپرائز کے کوئی اس طرح سے براہ راست بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سچویشن ہے یہ زیادہ لمبے عرصے نہیں چلے گی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو ان کا سرپرائز یہ تھا کہ جناب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ پوری پارٹی کریش ہو گئی ہے، تو ان کے بقول یہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے گی، اگر کچھ لوگ چلے گئے اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں آنے والے دنوں میں یہ ثابت کروں گا اپنی انتخابی مہم سے کہ پارٹی بدستور ایک مضبوط پوزیشن پہ ہے۔ سر پوائنٹ ٹیکن۔ گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ نذیر لغاری صاحب، آپ کیا کہیں گے سر؟ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہم نہیں جانتے کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے، اندازے لگا سکتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ توقع کی جا سکتی ہے دونوں طرف سے کہ کسی بھی حد تک کی پلاننگ ہوگی۔ ہاؤ انفارچونیٹ از اٹ سر؟ بہت شکریہ ارسلان، آپ نے یہ مجھ سے بھی پوچھا ہے۔ آپ کے چینل میں میرے بہت ہی عزیز دوست، بہت جگری یار، بہت پیارے دوست ہیں میرے، امیر عباس نے اب سے کوئی 25-26 منٹ پہلے ایک ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پریس کانفرنس سے 7 گھنٹے قبل ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، جی اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹویٹ ہے امیر عباس کی، اور امیر عباس یہ بتا رہے ہیں کہ 7 گھنٹے پہلے اس دھماکہ خیز پریس کانفرنس کے عمران خان کو 7 گھنٹے پہلے خبر تھی، اور اچھا ویسے ان کی لغاری صاحب ان کی جو ٹویٹ ہے وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب 7 گھنٹے پہلے یہ بات ان کو معلوم تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، تو انہیں کم از کم جو میڈیا پرسنز تھے ان کے سامنے یہ بات کھول دینی چاہیے تھی، اور رپورٹ کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو کہا ہے رانا ثناء اللہ نے، میں ان کی ہر بات پر بھی اعتبار کرنے کا پابند نہیں ہوں جی، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اب تک، اور میں ان کا کوئی بہت زیادہ فین بھی نہ رہا ہوں کہ ہمارے ریاست کے اسٹیبلشمنٹ کے، جس کو جو بھی کہا جائے، یا ہمارے عسکری ادارے فوجی معاملات میں آ کر گھس کر اپنی کوئی چیز ڈکٹیٹ کریں، اس کے بھی میں ہمیشہ، میرا پورا 40 سال کا ریکارڈ ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کے خلاف رہا ہوں۔
لیکن میں اس بات کا بھی خلاف ہوں کہ عمران خان کے روپ میں اس ملک کی سیاست میں جو گند بکھیرا گیا اس کو کون صاف کرے گا؟ یہ کوئی سیاست نہیں ہے. جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے، جو کچھ 2018 سے لے کر جس طرح ان کو لایا گیا، لانچ کیا گیا، ان کو اقتدار دیا گیا، اقتدار میں جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے یہاں پر ایک پورے کا پورا کھیل چلتا رہا، جس طرح سے آپ نے میں کبھی نواز شریف کا حامی نہیں رہا ہوں، نواز شریف کو نکالنے کے جو بھونڈا طریقہ اختیار کیا گیا اور جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے ان کو لانے کے اسباب پیدا کیے گئے، اس سارے کا کیا ہوگا جواب کسی کے پاس؟ میں کہتا ہوں کہ سیاست کو آلودہ کر دیا گیا تھا. پہلے بھی سیاست بہت خراب تھی ہماری. اس کے آنے سے تو سیاست نے ایک ایسا خراب منظر بنا دیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ سیاسی عمل میں آنا چاہیے. اور جو لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا، ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں، کس طرح سے طوطے کی طرح لوگ بولتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ میں نے دیکھا ہے جناب، مجھے معلوم ہے 48,000 کارکن پیپلز پارٹی کے جیلوں میں بند رہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں. سینکڑوں لوگوں کی پیٹھوں پر کوڑوں کے داغ اب بھی موجود ہوں گے بہت سے لوگوں کی پیٹھوں پر. کیا لوگوں نے سرنڈر کیا؟ کارکنوں نے سرنڈر کیا؟ لوگوں نے سرنڈر کیا؟ جو اوپر کی لیڈرشپ میں جو لوگ بکے ہوئے تھے، پہلے بھی بکے ہوئے تھے. مجھے یہ معلوم تھا اس وقت جب ضیاء الحق جب پی این اے کے اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات ہو رہے تھے تو بھٹو کے ساتھ جو دونوں آدمی بیٹھے ہوئے تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر ندوی، دونوں جا کر جنرل ضیاء کو رپورٹ کرتے تھے. یہ معلوم ہے. اور اس بندے کو یہ معلوم نہیں تھا. ایک بدقسمتی کی بات ہے، جو ایک جینیس تھا سیاستدان ذوالفقار بھٹو کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے بندے جو ہیں جا کر اس ملاقات کے بعد جا کر اس کو رپورٹ کرتے ہیں. اور وہ تینوں بھی جا کر رپورٹ کرتے تھے جو دوسری طرف سے بیٹھے ہوئے تھے. سیاست ایسی ہو رہی ہے. اس کے باوجود لوگوں میں ثابت قدمی رہی ہے. کیسے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں. پاکستان کی تاریخ کے دوران لوگوں نے جس طرح بھی صورتحال کا مقابلہ کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں آپ، باچا خان نے جیل کاٹی، جی ایم سید نے جیل کاٹی، رسول اللہ پلیجو نے عمر قید کاٹی بغیر کسی سزا کے، زرداری نے 2 بار عمر قید کاٹی بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی سزا کے. بالکل صحیح سر. رہو نے جیل کاٹی، جام ساکی نے جیل کاٹی. یہاں لوگوں نے برس قیوم نظامی کو دیکھیں، اس کی پیٹھ پر اب بھی کوڑوں کے نشان ہیں. جہانگیر بدر کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان لغاری تھے. صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ مجھ تک پہنچ گیا. I'm exceeding the time limit. آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. یہ حقائق ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور یہ بھی آج ایک سیاست ہے جو ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس میں تہذیب، شائستگی دوبارہ سے پریویل کرے ہر طرف سے، اور ایک فیئر پولیٹکس جو ہے وہ ضرور ہو. اتنی انفیئر پولیٹکس نہ رہے. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.